پاکستان اور سعودی عرب محض دو برادر اسلامی ممالک ہی نہیں بلکہ حقیقی طور پر یک جان و دو قالب والا معاملہ ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان کبھی اتار چڑھاؤ نہیں آیا بلکہ ہمیشہ چڑھاؤ ہی چڑھاؤ آتا رہا ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کے بے مثال اور لازوال تاریخ کتنی گہری ہے، آئیے جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو رپورٹ میں۔ مملکت سعودی عرب اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے درمیان غیر معمولی تعلقات ہیں۔ ان تعلقات کی جڑیں دونوں ممالک کے عوام کے درمیان محبت میں گڑی ہیں اور اسی وجہ سے قیادت میں ہونے والی تبدیلیوں سے محفوظ ہیں۔ یہ رشتہ گزشتہ کئی دہائیوں سے سیاسی، سلامتی، اقتصادی اور ثقافتی تعاون کے شعبوں میں مستحکم ہوتا رہا ہے۔ سعودی عرب نے ہمیشہ پاکستان کی معیشت، استحکام اور اس کے عوام کی فلاح و بہبود میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے۔ یہ قابل فخر روایت ہے کہ جو آزادی سے بہت پہلے کی بات ہے۔ مثال کے طور پر سال 1940 میں جب قرارداد پاکستان منظور ہوئی، اس وقت کے ولی عہد سعود بن عبدالعزیز نے کراچی کا دورہ کیا اور مرزا ابو الحسن اصفہانی سمیت مسلم لیگ کے رہنماؤں نے ان کا گرم جوشی سے خیر مقدم کیا تھا۔ سال 1943 میں جب بنگال میں قحط پڑا تو شاہ عبدالعزیز آل سعود نے قائد اعظم کی اپیل کے جواب میں بہت بڑا عطیہ دیا تھا۔ سال 1946 میں جب اصفہانی کی قیادت میں انڈین مسلم لیگ کے وفد نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کے صدر دفتر کا دورہ کیا تو شہزادہ فیصل بن عبدالعزیز نے ایک استقبالیہ کا اہتمام کیا تھا تاکہ وہ پاکستان کے مقصد کے لیے لابنگ کر سکیں۔ سعودی عرب اقوام متحدہ کے پہلے رکن ممالک میں شامل تھا جنہوں نے پاکستان کو تسلیم کیا تھا۔ سال 1950 میں دونوں ممالک کے درمیان دوستی کا ایک معاہدہ بھی ہوا۔ سال 1954 میں شاہ سعود بن عبدالعزیز نے کراچی میں سعود آباد کے نام سے ایک ہاؤسنگ اسکیم کا سنگ بنیاد رکھا۔ سعودی عرب اور پاکستان نے 1965 کی پاک بھارت جنگ اور 1967 کی عرب اسرائیل جنگ کے دوران ایک ساتھ مل کر کام کیا۔ سال 1969 میں سعودی وزیر دفاع شہزادہ سلطان بن عبدالعزیز نے دو طرفہ دفاعی تعاون کے پروٹوکول کو حتمی شکل دینے کے لیے پاکستان کا دورہ کیا تھا۔ پاک سعودی تعلقات کا ایک شاندار باب 1970 کی دہائی میں شاہ فیصل بن عبدالعزیز اور وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کی قیادت میں شروع ہوا۔ اس کی خاص بات 1974 میں اسلامی ممالک کی تنظیم کا لاہور میں ہونے والا اسلامی سربراہی اجلاس تھا۔ اس اجلاس کی علامتی قدر دونوں ممالک کی اجتماعی یادداشت میں آج بھی محفوظ اور زندہ ہے۔ پاکستانی عوام شاہ فیصل بن عبدالعزیز سے بہت محبت کرتے تھے۔ اسلام آباد کی فیصل مسجد، فیصل آباد شہر اور کراچی میں شارع فیصل سب انہی کے نام پر ہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب سعودی عرب نے پاکستانی افرادی قوت کے لیے اپنے دروازے کھول دیے تھے اور بھارت کے جوہری عزائم کو ناکام بنانے کے لیے بھٹو حکومت کی بھرپور مالی معاونت کی تھی۔ سعودی عرب اور پاکستان کمیونسٹ مخالف سرد جنگ اتحادوں کے سرکردہ ارکان تھے جن میں سینٹو اور سیٹو شامل تھے۔ سال 1989 میں جب کویت پر عراق حملے سے مملکت سعودی عرب کی علاقائی سالمیت کو خطرہ لاحق ہوا تو پاکستان نے سعودی سرحدی علاقوں میں دفاع کی پہلی لائن کے طور پر کام کرنے کے لیے فوجی ڈویژن بھجوا کر بین الاقوامی اتحاد میں بھرپور حصہ لیا۔ 90 کی دہائی میں جب افغان مجاہدین کے دھڑے آپس میں لڑ رہے تھے تو دونوں ممالک بین الاقوامی عالمی امن کوششوں میں سب سے آگے تھے۔ سال 1997 میں پاکستان نے اپنے آزادی کی گولڈن جوبلی کے موقع پر OIC کی غیر معمولی اسلامی سربراہی کانفرنس کا اہتمام کیا۔ اس موقع پر اس وقت کے ولی عہد عبداللہ بن عبدالعزیز نے شرکت کی تھی۔ سال 1998 کے جوہری تجربات کے بعد جب پاکستان بھاری مغربی پابندیوں کی زد میں آیا تو مملکت سعودی عرب نے ایک سال تک مؤخر ادائیگی پر پاکستان کو تیل فراہم کیا، جن میں سے بیشتر کو بعد میں گرانٹ میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ آزاد جموں و کشمیر میں جب تباہ کن زلزلہ آیا تو سعودی عرب پہلا ملک تھا جس نے اس کے متاثرین کو ہنگامی امداد فراہم کرنے کے لیے فضائی راہداری قائم کی تھی۔ پروفیشنل سعودی ڈاکٹرز دو جدید ترین مکمل فیلڈ ہاسپٹل چلاتے تھے۔ سال 2018 میں ولی عہد محمد بن سلمان نے پاکستان کے لیے 6.2 ارب ڈالر مالیت کے ہنگامی اقتصادی امدادی پیکج پر دستخط کیے تھے۔
پاکستان میں 20 ارب ڈالر مالیت کی سب سے بڑی سعودی سرمایہ کاری کے سودوں کی تکمیل شاید ولی عہد کے دورے کا سب سے اہم فائدہ تھا۔ اس میں اسٹریٹجک بندرگاہ گوادر شہر میں 10 ارب ڈالر کی آرامکو آئل ریفائنری اور پیٹرو کیمیکل کمپلیکس بھی شامل ہے۔ سعودی قیادت نے ہمیشہ پاکستانی عوام کے لیے اپنے رہنماؤں، سویلین یا فوج کے انتخاب کے حق کا بھی بھرپور احترام کیا ہے۔